فقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، ہماری اور آپ کی گفتگو اسی آیت کے ذیل میں 2 دنوں سے ہو رہی ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم، کہ تمہارے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کو تمہارے لیے نمونے عمل قرار دیا ہے۔ نمونے عمل یعنی آئیڈیل نمونے عمل کا مطلب ہم جس کو نمونے عمل قرار دیتے ہیں، جس کو ہم آئیڈیل قرار دیتے ہیں، وہ اس کی ہم ہر چیز کاپی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارا نمونے عمل ہے یا آئیڈیل ہے، ہم اس کی کاپی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے میں نے کل بھی پرسوں بھی یہ بات کہی کہ آج کے ہمارے نوجوان اور بچے جس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں، کسی ایکٹر کو، کسی کھلاڑی کو، کسی کرکٹر کو، ان کو نمونے عمل بنا رہے ہیں۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بہرحال 24 گھنٹے انہی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، 24 گھنٹے انہی کو دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے انہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان جس کی زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے، جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگتا ہے، جب اس کی معرفت ہوتی چلی جائے گی، جیسے ہی معرفت حاصل ہوگی انسان وہ اس کو پسند کرنے لگے گا۔ جب انسان کو پسند آنے لگے گا، انسان اس کو نمونے عمل قرار دینے لگے گا، اس کو اپنا آئیڈیل بنانے لگے گا۔ اسی لیے پروردگار روز اول ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے رسول خدا کو نمونے عمل قرار دیا ہے، لہذا تم پر ضروری ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرو۔ لہذا ان پر ضروری ہے کہ تم ان کی معرفت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی معرفت حاصل کرو گے تو تمہیں پسند آئیں گے۔ جب وہ تمہیں پسند آئیں گے تو ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ جب ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو یقین مانو وہ تمہارے لیے آئیڈیل بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آئیڈیل تبھی بنے گے جب ان کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر معرفت حاصل نہیں ہوگی تو ہم ان کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ صرف شیعہ گھر میں پیدا ہو جانا یا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں تحریک نہ کرو۔ وہ تو سیکھے، پروردگار کو لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ پروردگار نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم اس کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس نے اپنا کرم کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کو جانیں۔ اگر خدا ایک ہے تو کیوں ایک ہے؟ 2 کیوں نہیں ہے؟ اگر دین سچا ہے تو کیوں سچا ہے؟ جھوٹا کیوں نہیں ہے؟ اگر اس دین میں انبیاء آئے تو کیا کرنے آئے؟ کیا کام کیا؟ کتنے آئے؟ کہاں کا زندگی گزاری؟ اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، امام کو بھیجا، کس نے بھیجا؟ ہمیں وہ سب باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے جب تک ہمیں دین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ہم صرف مسلمان کہلانے والے ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم دین کی معرفت حاصل نہ کر لیں گے، دین کی معرفت حاصل کرنا ہی ہے تو لہذا پہلے اہل بیت کی معرفت حاصل کرو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب یہ چاہا وہ پہچانا جائے، اس نے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کو معلوم ہے کہ پروردگار کے اندر جو فضائل و کمالات ہے وہ دنیا درک نہیں کر سکتی ہے، دنیا وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، دنیا کو دکھائی نہیں دے گا۔ لہذا اس نے سوچا کہ اگر میں پہچانا جاؤں تو اہل بیت کو خلق کیا۔ اہل بیت کو خلق کرنے کے بعد ان کے اندر وہ سارے صفات و کمالات رکھے، سارے صفات و کمالات وہی رکھے جو پروردگار عالم کے اندر ہے۔ زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے، میں یہاں تک کہہ دوں کہ اہل بیت کے اندر وہ سارے صفات و کمالات ہیں،
صرف اور صرف فرق خدا اور اہل بیت میں کیا ہے؟ عبد و معبود کا فرق ہے، خالق و مخلوق کا فرق ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچنے پائے کہ وہ رازق ہے تو لہذا خدا ہو گئے، کوئی یہ نہ سوچتے پائے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے رہے ہیں تو لہذا وہ خالق ہو گئے، کوئی یہ نہ سوچتے پائے کہ وہ زندوں کو مردہ کر دیتے تو خدا خالق ہو گئے۔ نہیں، وہ خالق نہیں ہو گئے ہیں، وہ مخلوق ہی رہیں گے۔ بس پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا پروردگار عالم کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ کہا دیکھو تم اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے چلے جانا، جیسے جیسے معرفت اہل بیت حاصل ہوتی چلی جائے گی تم یہ سوچنا، تم یہ سمجھنا کہ جب اہل بیت اتنے با کمال ہے تو ان کا پروردگار کتنا کمال والا ہوگا۔ سلام پڑھتے محمد۔ ہماری حاصل ہو جائے گی، ہم کو محبت حاصل ہو جائے گی۔ کون سی محبت؟ آج کی جو محبت ہے، ایک کہا جائے کہ دنیاوی محبت، دنیاوی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم سے کہا کہ ہم کو ہمارے موبائل میں ریچارج کرا دو، فوراً ہم نے ریچارج کروا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب نے کہا تھا کہ فوراً ریچارج کروا، لہٰذا ہم نے کروا دیا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ جو کہیں وہ ہم مانیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ جیسے جیسے محبوب کہتا جائے گا ویسے ویسے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ کھانا کھایا نہیں کھایا، نہیں کھایا، جا کر کھا کر آؤ، فوراً چلے جائے کھانا کھانے کے لیے۔ ابھی تک سوئے نہیں، سو جاؤ، ہم فوراً لیٹ کے سو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کہہ رہا ہے، لہذا ہم سارا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی محبت ہے، لیکن جب حقیقی محبت جس کو حاصل ہو جائے گی وہ دنیاوی محبت بہت دور چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مسجد مقدس جو ایران میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں کی جو مسجد بہت ہی مشہور مسجد جو انسان زیادہ تر گئے ہیں، وہ بہرحال جانتے ہوں، مسجد گوہر شاہ۔ جب وہ بن رہی تھی تو وہ ایک خاتون نے بنوایا اس مسجد کو، اور جب مسجد بننے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈا جانے لگا، مزدوروں کو تلاش کرنے جانے لگا، تو اس خاتون کی شرط یہ تھی کہ جو بھی مزدور ہوگا اس کی جب تک یہاں کام کرے گا، یعنی جب تک مسجد بنتی رہے گی وہ کام کرتا رہے گا، اس کی نماز ایک وقت بھی قضا نہیں ہوگی۔ مزدور کی شرط رکھی اس خاتون نے۔ دوسری شرط رکھی کہ جب تک ہماری مسجد بنتی رہے گی کوئی بھی مزدور کوئی گناہ انجام نہیں دے گا۔ تیسری شرط رکھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تم ہم سے کہو، ہم پیسہ دگنا کریں گے، لیکن تم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ شرطیں اس خاتون نے رکھی، اور رکھنے کے بعد مسجد کام بننا شروع ہو گیا۔ مسجد بن رہی تھی، اتفاق سے ایک دن خاتون مسجد دیکھنے کے لیے پہنچی تو کیا دیکھا، اتفاق سے ہوا چلی اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ وہ اتنی حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت تھی، جیسے اس کا چہرے سے نقاب ہٹنا تھا ایک مزدور کی نظر پڑ گئی، اب وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اب وہ جیسے ہی وہ خاتون چلی گئی، دوسرے دن سے وہ کام پر آنا بند کر دیا، جو شرط تھی کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، چوتھے دن نہیں آیا۔ جب خاتون کو معلوم چلا کہ ایک مزدور کام پر نہیں آتا ہے تو خاتون نے جا کر معلوم کیا وجہ کیا ہے، کام پر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو مزدور والے نے کہا مجھے نہیں پتا، اچانک اس نے کام پر آنا بند کر دیا ہے۔ تو خاتون اس جوان کے گھر گئی، جب گھر پہنچے اس کی ماں سامنے ملی، پوچھا آپ کا لڑکا کام پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، ہر وقت بس بستر میں گھسا رہتا ہے، ہر وقت بس چارپائی پر پڑا رہتا ہے، نہ معلوم کیوں کیا ہو گیا اس کو کہ وہ کام پر نہیں جا رہا ہے۔ یہ سننا تھا، وہ خاتون جاتی ہے اس نوجوان کے پاس، کیا ماجرا ہے، کیوں تم کام پر نہیں آ رہے ہو؟ کہا اگر جان کی سلامتی ہو تو ایک بات کہوں۔ کہا بسم اللہ۔ کہا کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے آپ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا۔ اس خاتون نے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میری شادی پہلے سے ہو چکی ہے، اب میری شادی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اس جوان نے کہا کہ میں بس کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کوئی کام دھندا نہیں کروں گا، کوئی کام کاج نہیں کروں گا۔ جیسے یہ سننا تھا، اس خاتون نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہا جب مسجد بن کر تیار ہو جائے تم اس مسجد میں 1 مہینہ لگاتار اعتکاف میں بیٹھنا،
اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد 1 مہینے بعد جب تم مسجد سے باہر آؤ گے تو ہم اپنے شوہر کو طلاق دے کر تم سے شادی کر دیں گے، یہ شرط رکھ دی۔ اس نوجوان نے قبول کر لیا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو اعتکاف نہیں جانتے ان کے لیے اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں انسان جائے اور جانے کے بعد 1 مہینہ لگاتار اس مسجد میں بیٹھا رہے، یعنی اس مسجد میں رہے گا، وہیں سوئے گا، وہیں کھانا کھائے گا، وہیں باتیں کرے گا، وہیں نمازیں پڑھے گا، وہیں دعائیں پڑھے گا، وہیں اس کی زندگی رہے گی۔ 1 مہینہ لگاتار اسی مسجد میں رہنا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ جیسے ہی باہر نکلا اس اعتکاف ختم ہو جائے گا، مگر یہ کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے انسان باہر نکل سکتا ہے۔ جیسے مثال کسی کے جنازے پہ جانا ہو، کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو لہذا وہاں جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اب اعتکاف کے لیے جیسے اس خاتون نے شرط رکھا، اس نے قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، 1 مہینے کے بعد آپ سے ہم شادی کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جب باہر آنا تو اپنے شوہر کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، شرط انوسار طے ہو گیا، لہذا مزدور جانے لگا اور مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو وہ شرط کے مطابق وہ انسان گیا اور جانے کے بعد مسجد میں 1 مہینہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، دعاؤں کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں انجام دی، سارے کام انجام دیے۔ 1 مہینے بعد جب وہ مسجد سے باہر آیا، اب اس خاتون نے پیغام پہنچایا کہ اب تیرا ارادہ کیا ہے، میں اپنے شوہر کو طلاق دے دوں؟ غلام آتا ہے اور آنے کے بعد اس شخص کے پاس جاتا ہے کہ اس خاتون نے کہا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو طلاق دے تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہا کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی جس کا وہ عاشق ہو گیا تھا۔ کہا میں کسی خاتون کو نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں کسی خاتون کو نہیں پہچانتا، میں کسی سے عشق نہیں کرتا ہوں، میں کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے بعد مجھ سے شادی کرو گے، کیا وجہ ہے؟ کہا 1 مہینہ پہلے میں نے کہا تھا، لیکن اب کہہ رہا ہوں مجھے کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں انکار کر رہا ہے؟ شاید اس کا راز یہ رہا ہو کہ جب وہ 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھا، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے دعائیں پڑھی، اس نے عبادتیں کی، سارے کام مسجد میں کیے، اور جب کرتے کرتے اس کو حقیقی محبت حاصل ہو گئی۔ وہ حقیقی محبت پروردگار عالم کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ جو حقیقی محبت پروردگار سے حاصل ہو گئی تو اب دنیا والوں کو یہ اوقات نہیں ہے، لہذا اس کو جیسے ہی حقیقی محبت خدا سے حاصل ہو گئی ویسے ہی اس خاتون کو بھول گیا۔ کیوں نہ ہو جب انسان کے دل میں حقیقی محبت آ جاتی ہے تو دنیا والوں کی محبت خود بخود رفع دفع ہو جاتی ہے۔ سلام پڑھ دے محمد اگر حقیقی محبت مل جائے، حقیقی محبت حاصل ہو جائے تو دنیا کی کتنی بھی حسین لڑکی، حسین خوبصورت عورت کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے وہ سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن جب تک حقیقی محبت حاصل نہ ہوگی تب تک ہم بھٹکتے رہیں گے، تب تک ہم بہکتے رہیں گے۔ کبھی ہم کو یہ لڑکی اچھی لگے گی، کبھی ہم کو وہ لڑکی اچھی لگے گی، کبھی ہم کو یہ خاتون پسند آئے گی، کبھی وہ خاتون پسند آئے گی۔ لیکن جس دن آپ کو حقیقی محبت حاصل ہو جائے گی، چاہے وہ خدا سے ہو یا اہل بیت علیہ السلام سے ہو، جس دن حقیقی محبت حاصل ہو جائے گی اس دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقی محبت میں اور دنیا والوں کی محبت میں کتنا فرق ہے۔ اس دن آپ کو احساس ہوگا۔ وہی وجہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کیا خوب کہا، ذرا وقت کو گزرنے دو، انسان کو پہچاننے تو دو، انسانوں کو معرفت تو حاصل کرنے دو۔ جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہر انسان پکارے گا ہمارے حسین۔ ہر قوم، ہر دنیا والا، ہر مذہب والا یہی پکارے گا ہمارے حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت حاصل ہوتی رہے گی، لیکن جب تک معرفت حاصل نہ ہوگی تب تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تب تک انسان نہیں کہے گا ہمارے حسین ہیں۔ لیکن جس دن حقیقی معرفت حاصل ہو جائے گی حسین سے، اس دن انسان کہے گا کہ ہمارے حسین۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے آرٹیکل آتے رہتے ہیں اسی بات پر۔ کبھی کسی نے کہا، کبھی مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں،
نہ جانے کتنے لوگوں نے کہا کہ حسین انسانیت کو بچایا، حسین نے دنیا کو بچایا، حسین نے یہ کیا، حسین نے وہ کیا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو مانتے ہیں؟ کہا نہیں مانتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی انسان مسجد جائے یا نہ جائے، کوئی انسان خانہ کعبہ جائے یا نہ جائے، کوئی انسان نجف اشرف جائے یا نہ جائے، کوئی انسان کہیں جائے یا نہ جائے، کوئی انسان اسلام کو مانے یا نہ مانے، دین کو مانے یا نہ مانے، خدا کو مانے یا نہ مانے، رسول خدا کو مانے یا نہ مانے، علی کو مانے یا نہ مانے، امام حسن کو مانے یا نہ مانے، ان سب کو مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی فرش ادا بچ جاتا ہے ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب والے بھی آ کر شامل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ حسین یہ مذہب کا نام نہیں ہے، یہ حسین قبیلے کا نام نہیں ہے، یہ حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین پوری دنیا کے لیے آئے تھے، لہذا ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ سلام پڑھ دے محمد۔ معرفت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے اندر معرفت نہ آ جائے، جب تک ہمارے اندر معرفت پیدا نہ ہو جائے گی، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے معرفت حاصل ہونا چاہیے۔ امام کی شخصیت کا نام ہے، رسول خدا کو ہمارے نمونے عمل قرار دیا ہے۔ کیا ان کی زندگی میں خطا کا امکان ہے؟ کیا ان کی زندگی میں غلطی کا امکان ہے؟ کیا ان کی زندگی میں معذلہ لغزش کا امکان ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نمونے عمل قرار دیے گئے ہیں۔ اگر ہمارے لیے نمونے عمل قرار دیے گئے ہیں تو یقین مانیے نمونے عمل ہم نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ اگر ہم کسی کو نمونے عمل بناتے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خرابی نکل آتی، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمیاں نکل آتی، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خرابیاں نکل آتی، لیکن پروردگار عالم نے جس کو نمونے عمل بنایا ہو اس کے اندر خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہے وہ بچپنے کا عالم ہو، چاہے وہ جوانی کا عالم ہو، چاہے وہ نوجوانی کا عالم ہو، چاہے وہ ضعیفی کا عالم ہو۔ اگر وہ مرد بستر پہ لیٹا ہوا ہے تب بھی وہ نبی ہے، اگر بچپنے میں ہے، گودی میں ہے، تب بھی وہ نبی ہے۔ میں نے گھر کے مسجد سے بیان کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گہوارے میں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، وَجَعَلْنَاهُ النَّبِيًّا، نبی بنایا ہے، ہمارے الفاظ نہیں ہیں، ہم نے نہیں کہا ہے، بلکہ پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو نبی بنایا ہے۔ جب جناب عیسیٰ جیسا نبی گہوارے میں رہ کر نبی بن سکتا ہے تو کیا ہمارا رسول جناب عیسیٰ کا پہلا نبی نہیں ہو سکتا ہے، جو افضل المرسلین ہے، افضل الانبیاء ہے؟ افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افضل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے اس سے افضل ہو، افضل کا مطلب اس سے بہتر، مطلب اس سے بہتر تبھی ہوگا نا جب جناب عیسیٰ سے پہلے نبی ہو، جب جناب موسیٰ سے پہلے نبی ہو، جب جناب ابراہیم سے پہلے نبی ہو، جب جناب نوح سے پہلے نبی ہو، جب جناب آدم سے پہلے نبی ہو، تب تو افضل کہا جائے گا، تبھی تو کہا جائے گا جب ان سب سے پہلے نبی ہو۔ کسی نے پوچھا ہمارے نبی کو نبی کب بنایا گیا ہے؟ آواز دی کن تو نبیہ، وہ اس وقت بھی نبی تھے، وَالْآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب آدم آب و گل کے درمیان تھی تبھی تو نبی بنایا گیا ہے، یعنی آب و گل کے درمیان تو اس سے پہلے سے نبی تھے۔ اب عزیزان گرامی آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم افضل الانبیاء کہہ رہے ہیں، افضل المرسلین کہہ رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، کس بات کو سوچ رہے ہیں، کس بات کو جان رہے ہیں؟ کم سے کم الفاظ ادا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچ لیں۔ افضل الانبیاء کا مطلب انبیاء سے افضل، انبیاء سے افضل، یعنی جناب آدم سے افضل، جناب نوح سے افضل، جناب ابراہیم سے افضل، جناب عیسیٰ سے افضل، سارے نبی جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب سے افضل ہمارا نبی۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا کہ ہم نبی کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں اور ہمارے نبی کی حقیقت کیا ہے۔
اس لیے کہ پہلے ہم کو معرفت حاصل ہونا چاہیے. جب تک معرفت حاصل نہ ہو تب تک سب بیکار ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں افضل المرسلین ہمارے نبی ہیں، لیکن اگر ہم ان سے بڑے یا ان سے افضل کسی اور نبی کو قرار دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں مان رہے ہیں. دل سے تبھی مانیں گے جب سارے نبیوں سے افضل ہوں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا وارث آدم و صفی اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. کیوں کہا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو. سب کے وارث کس کو قرار دیا؟ امام حسین علیہ السلام کو وارث قرار دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں وارث کہا جا رہا ہے امام حسین کو؟ کون سی وراثت ملتی جا رہی ہے؟ کہا دیکھو جو دین لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو ہمارے تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، وہی پیغام کو امام حسین علیہ السلام بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب پیغام بچایا ہے تب یہ کہا کہ آدم کے وارث ہے، جب پیغام بچا لیا ہے تب یہ کہا کہ نوح کے وارث ہے، جب پیغام بچا لیا ہے تب یہ کہا موسیٰ کے وارث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے پیغام کو بچایا ہے، امام حسین نے دین کو بچایا ہے، امام حسین نے شریعت کو بچایا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام دین و شریعت کو نہ بچاتے، پیغام کو نہ بچاتے، تو کیا آدم کے وارث رہ جاتے؟ بالکل قطعاً نہیں رہ جاتے. کیا نوح کے وارث رہ جاتے؟ نہیں رہ جاتے. کیا ابراہیم کے وارث رہ جاتے؟ نہیں رہ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام جناب آدم لے کر آئے وہی پیغام جناب نوح لے کر آئے، وہی پیغام ابراہیم لے کر آئے، وہی پیغام جناب موسیٰ لے کر آئے، وہی پیغام جناب عیسیٰ لے کر آئے. سارے نبی وہی پیغام لے کر آ رہے ہیں اور آخر میں ہمارے نبی بھی وہی پیغام لے کر آئے. ایک سوال پڑھ دے محمد ساری پیغام کو بچاتے رہے. انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے پیغام کو بچایا ہے، کس طریقے سے یہ وارث بنے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے کام انجام دیا ہے. جناب آدم نے جو پیغام لے کر آئے، جناب موسیٰ پیغام لے کر آئے، جناب ابراہیم پیغام لے کر آئے، جناب عیسیٰ پیغام لے کر آئے، وہی ہمارے نبی پیغام لے کر آئے. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے لیے ان کو بشری شکل دیا گیا ہے، ورنہ وہ تو نوری خلق ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان کو نور سے خلق کیا گیا ہے. ہماری آنکھیں قاصر ہیں ان کو دیکھنے سے، ہماری آنکھیں مجبور ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی روشنی نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی بصارت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. اگر وہ نور میں خلق ہو جاتے، یہی وجہ ہے کہ جب جناب جبریل آتے تھے مسجد کوفہ میں یا مسجد نبوی میں، اطراف میں بیٹھنے والے کبھی جناب جبریل کو دیکھ نہیں پاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور سے خلق ہوئے تھے. اگر ویسے ہی ہمارے نبی کو خلق کر دیا جاتا، اگر ویسے ہی ہمارے اہل بیت السلام کو خلق کر دیا جاتا، تو کیا ہمارا ان کا رابطہ ہو پاتا؟ ہمارا ان کا رابطہ نہ ہو پاتا تو ہماری باتیں پروردگار تک کیسے پہنچتے، یا پروردگار کی باتیں ہم تک کیسے آتی جب تک ہم کو دیکھتے نا، ان کی باتوں کو سنتے نا. لہذا پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے اہل بیت السلام کو بشری شکل دیا ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی ان کو بشری شکل کی. وہ تو نور سے خلق ہوئے تھے اور دنیا بننے سے پہلے سے وہ سب خلق ہیں. مجبوری ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے خدا نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے، تاکہ پروردگار پہچانا جا سکے، تاکہ اسلام زندہ رہ سکے. اور یہی عزم و ارادے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آج تو محرم ہے. یہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں فارغ ہوئے. کربلا کے میدان میں فارغ ہونا تھا. امام کا رہبر آگے نہیں بڑھا، امام ایک رہبر سے دوسرا رہبر بن جا، دوسرے سے تیسرے بن جا،
पीछे से चौथा बंदा, लेकिन कोई रहवार आगे बढ़ने के तैयार नहीं है। उसने इमाम हुसैन ने पूछा, इसको क्या कहते हैं? किसी ने कहा शक्ते फुरात कहते हैं। एक साल और आते हुए नजर आया, उनसे पूछा इसे क्या कहते हैं? कहा इसे नैनवा कहते हैं। कहा इसका और कोई भी नाम है? कहा इसे गाजिया भी कहते हैं। कहा इसका कोई और भी नाम है? इमाम, ये आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इसका कोई और भी नाम है, इसका कोई और भी नाम है? क्या बताना चाह रहे हैं? इमाम शायद आवाज दे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं धोखे तो नहीं आया हूँ, मुझे मालूम ही चाहो कि क्या कहते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि मैं धोखे से नहीं आया हूँ, बल्कि मसलत परवरदिगार है जिसकी बिना पर मैं यहाँ आया। पूछा इसको और क्या कहते हैं? कहा इसे कर्ब बला भी कहते हैं। जैसे ही ये सुन्नत इमाम ने आवाज लगाई, अपनी अपनी सवारियां उतारो, अपने अपने साजो सामान उतारो, इसलिए कि यही वो जगह है जहाँ हमें कत्ल किया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ हमारी औलादों को ज़िबा किया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ हमारा भरा घर उतरा जाएगा। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम ने आवाज़ लगाई, सवारियाँ उतरने लगी, वक्त गुजरता रहा। एक वक्त वो आता है जिसे शब-ए आशूर कहते हैं। शब-ए आशूर आई, इमाम के खैमों से आलतश दाएं बुलंद होने लगी, आलताज आए प्यास मारे डाल रही है। इधर से इमाम के खैमों से आवाज़ें बुलंद हो रही है, उधर दूसरी तरफ खैमों में हुर बेचैन है, कभी खैमे के अंदर आता है, कभी खैमे के बाहर जाता है, और ये अंदाज सारी रात रही। सुबह नमूदार होती है, जैसे सुबह नमूदार होती है, अपने बेटे को लिया, अपने गुलाम को लिया और साथ में इमाम हुसैन की तरफ बढ़े। रास्ते में चलते चलते और एक मुकाम पर ठहरे जाते हैं। कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मेरे हाथों को कुछ से बांध दो। कहा उसकी वजह क्या है? कहा इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि इसी हाथ से मैंने इमाम हुसैन का रास्ता रोका था, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे इमाम के खिदमत में ना जाऊँ, मेरे हाथों को बांध दो। उनके बेटे ने हाथों को बांधा, अब इमाम की खिदमत में पहुँचे। जैसे ही इमाम ने देखा हो आ रहे हैं, वैसे ही आवाज़ दी, अरे अब्बास उठो, देखो मेरा मेहमान आ रहा है। अरे अली अकबर उठो, देखो मेरा मेहमान आ रहा है। अरे कासिम उठो, देखो मेरा मेहमान आ रहा है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे ही उड़ आते हैं, वैसे ही इमाम के कदमों में गिरा देते हैं। इमाम ने कहा उठो उठो, और आवाज़ देता है मौला जब तक आप माफ न करिएगा मैं नहीं उठूंगा। ये सुनना था। उधर इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, आए हो तुम्हारी माँ ने क्या खूब तुम्हारा नाम रखा है, तुम दुनिया में भी आज़ाद, आखिरत में भी आज़ाद। खुदा किसी गम में न लाए सिवाय मजलूम करबला के। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, और आ गए, शामिल हो गए। और इसके बाद इमाम से आवाज़ आई, इमाम से आवाज़ ली, है इमाम मुझे मरने की याद दे दीजिए, ये सुनना था। इमाम ने कहा हो तेरा इरादा क्या है? तू अभी अभी मेरा मेहमान बना है, मैं किस तरीके से तुझे याद दे सकता हूँ, ये सुनना था। और ने हाथों को जोड़ा और आवाज़ दी, मौला अगर मुझे नहीं दे रहे हैं तो कम से कम मेरे बच्चे मेरे बेटे को जाते दीजिए। अरे ये सुनना था। इमाम ने इजाज़त दी, हुर का बेटा चला, जंग करता जा रहा है। एक वक्त वो आया जब जख्मी हो गया, हुर के बेटे ने आवाज़ दी, अरे बाबा जान मेरी मदद के लिए आइए। अरे हुर उठते हैं, चलना चाहते हैं। इमाम ने आवाज़ दी, अरे हो तेरा क्या इरादा है? कहा मौला बेटा बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे इमाम ने आवाज़ दी, अरे हो जवान का लाचा है, बूढ़ा बाप न दे सकेगा। अरे मैं कहूँ मौला, अरे आज हुर का बेटा है, आपने हुर को रोक लिया। अरे तुम क्या करिएगा जब अली अकबर होंगे, एरिया रगड़ रहे होंगे, आप ये कौन तन्हा होंगे, कभी दाएं देखेंगे कभी बाएं देखेंगे, कोई जनाजा उठाने वाला ना होगा, शायद बहन आवाज़ देगी, अरे भैया परेशान ना हो, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हमारे को हमारे जहर में जगह
بارہ تجھے واسطہ موال محمد ہمیں سارا توفیق عنایت فرما کہ ہم سارا ذکر حسین مسائل حسین اور پھر یہ حسین کر سکیں بارہ تجھے واسطہ موال محمد ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم سادہ مجلسوں میں شرکت کر سکیں بارہ تجھے واسطہ موال محمد کو جو حق گر گیا ہے وہ ادا کر سکیں اس کی توفیق عنایت فرما بارہ تجھے واسطہ موال محمد کا پرچم اسلام مسلمان فرما پرچم خلفاء کو سرنگو فرما بارہ تجھے واسطہ موال محمد کو ہماری امامیہ سے متعجل فرما ان سب کو اسلام سر و شمار فرما ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم